آپ تمام احباب کے علم میں یہ بات ہے کہ چند دنوں سے وقف بورڈ میں ترمیم کرنے کے سلسلے میں ایک بل تیار کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلا اور وقف کیا ہے، چونکہ ان حالات میں ہمیں بھی سمجھنا ہے اور اوقاف کی املاک کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تو ہم اگر مل بیٹھ کر اس پر غور و فکر نہ کریں تو ہمارے سلسلے میں غیر غلط فیصلے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا شکر کہ ہمارے آبا و اجداد نے بڑی بڑی زمینیں اللہ کے نام پر وقف کیا ہے ہمارے اس ملک میں۔ جب میں رپورٹ دیکھ رہا تھا BBC کی، اور اس کے رائٹ اپ میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی کتنی ایکڑیں زمینیں اوقاف کی جائیداد ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو میں نے دیکھ کے حیران بھی ہوا، ذرا پریشان بھی ہوا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ 8,70,000 پر 2,000 ایکڑ زمین وقف کی جائیدادیں، اور اس سے آنے والی آمدنی کو بھی میں نے ذرا پڑھا غور سے کہ دیکھیں کہ اتنی بڑی زمین سے کتنی کروڑوں کی آمدنی آتی ہوگی، تو مجھے افسوس ہی ہوا کہ صرف 200 کروڑ روپے پوری ان زمینوں سے سال بھر کے لیے آمدنی کا حساب و کتاب دکھایا گیا۔ اور میں نے اس پر بھی جائزہ لیا کہ کتنے وقف بورڈ ہیں ہمارے ملک میں، شیعہ سنی اس میں گئے بغیر تمام کو ملا کے کتنے وقف بورڈ ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ 32 وقف بورڈ ہیں ہمارے اس ملک میں۔ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے وقف املاک کی حفاظت کیا جائے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کمیٹیاں ترتیب دی جائیں، متولی بنایا جائے، تاکہ وقف املاک کی حفاظت کر کے اسے ترقی کی راہ کی طرف لے کے جائے۔ اب یہاں جو زمینیں ہیں، اب ان زمینوں پر یا تو گیریج بنا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ پرانے سامان ڈالنے کی جگہ ہم نے بنا کے رکھی ہے، تو غیروں کو اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ حرکتیں کرنے کا موقع ہم خود دے رہے ہیں۔ کیا یہ سوچئے، اس لیے کہ مین شہر میں کروڑوں کی املاک وقف کی ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ زمینیں ہمارے اس ملک میں ملٹری کے پاس ہیں، اور اسی طرح عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، لیکن ان سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کی یہ وقف املاک ہیں، لیکن مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ جو وقف ہے اللہ کے لیے ہم نے وقف کر دیا، اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب یہاں جو نیا قانون آیا ہے، اس نئے قانون کی وجہ سے کیا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے؟ اب اختیار وقف بورڈ کے CEO کو دیا گیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وقف کی املاک کی حفاظت کرے۔ اسے کسی کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے۔ اب اس اختیار کو نکال کر
نئے قانون کے حساب سے کلکٹر کو دیا جا رہا ہے، یعنی حکومت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت اسے وقف کی زمین نہ سمجھے، ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے، کسی اور کو دینے کا وہ اختیار رکھتے ہیں، وہ اسے منتقل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مکمل طور پر یہ اعلان کیا ہے، اور اسی طرح جمعیت العلماء نے اور مجلس مشاورت نے، اتحاد المسلمین نے، مختلف تنظیموں نے اور مد مقابل پارٹیوں نے، سب نے کہا کہ اس طرح کی جو ترمیم اس وقت ہونے جا رہی ہے یہ صحیح ترمیم نہیں ہے، اس ترمیم کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی مخالفت ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو وقف ایکٹ بنایا گیا کہ جی ہاں یہ زمین اوقاف کی ہیں، اس کے لیے ایک الگ محکمہ ہونا چاہیے، 1950 پر 3 میں یہ پہلا وقف ایکٹ بنا کے ایک محکمے کو ترتیب دیا گیا۔ پھر 1990 پر 5 میں اس کو حتمی شکل دے کے وقف ایکٹ تیار کر لیا گیا، لیکن 2013 میں اس میں جو خامیاں تھی اس میں ترمیمات کی گئی۔ یہ ترمیمات ہوتی آتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں وقف بورڈ کے لیے جو اختیارات تھے ان اختیارات کو ختم کر کے حکومت کے کلیکٹرز کو اور ڈی سیز کو اختیارات دینے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے لیے پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں پہلے ہی سے یہ جائیداد مشکل میں پڑی ہوئی ہیں، اب یہ جائیداد نکل کر کہیں حکومت کی املاک نہ بن جائیں۔ بعض احباب جو غیر مسلمین ہیں انہوں نے ہمارے بزرگوں سے یہ پوچھ لیا تھا، یہ تو پوری جتنی بھی وقف بورڈ کی زمینیں ہیں یہ تو حکومت کی زمینیں ہیں۔ پہلے ہی سے ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ زمین گورنمنٹ کی زمین ہے، حکومت کی زمینیں ہیں، اتنی زمینیں آپ کو حکومت کے طرف سے دی گئی ہیں۔ نہ ہم پہلے اسے سمجھ لیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے پاس مقام پانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی ملکیت کو اللہ کے لیے جو وقف کیا ہے، یہ 2 ایکڑ نہیں، کئی ایکڑ زمین اللہ کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ آج یہ زمینیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے بڑوں کو وقف کرتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو وقف کیے ہیں ان زمینوں کی حفاظت کرنا ہی ہمارے لیے مشکل پڑ رہا ہے، اسے ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو رہی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کہہ سکوں گا کہ اگر وقف پر صحیح طریقے سے اس کو اچھی بلڈنگز بنا کے اس کے آنے والے کرایوں کو، آمدنی کو اگر غریب یتیم بچوں پہ تقسیم کر دیا جائے، ہماری اس ریاست کا اور ہمارے اس ملک کا ایک بچہ بھی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ اگر یہاں صحیح طریقے سے اچھی عمارتیں بنا کر صحیح آمدنی کے وسائل پیدا کر لیں تو ایک بیمار بھی علاج نہ ہونے کی وجہ سے سسکتا ہوا نہیں مرے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنا آپریشن کرا نہیں پاؤں گا، اس وجہ سے میں بستر پر تڑپتا مر رہا ہوں۔ کوئی غریب اس کی وجہ سے مرے گا نہیں،